ارے لگا جو تیر تو اصغر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں ہوں سجاد شاہ جی اور آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا کی اسپیشل ٹرانسمیشن. ہم آج ایک ایونٹ کور کرنے کے لیے آئے ہیں. جے کے پی جناح کا پاکستان کراچی چیپٹر اسپیک فار حسین ایونٹ 8. یہ پروگرام یہ ایونٹ ارینج کیا جاتا ہے جس میں ڈیبیٹ کمپٹیشن ہوتا ہے. مختلف اسکالرز، مکاتب فکر کے لوگ، مختلف مسالک اور بین المذاہب کے لوگ آ کے امام حسین علیہ السلام کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور چھوٹے بچے بھی اس اسپیچ میں حصہ لیتے ہیں جن کو بعد میں انعامات بھی دی جاتے ہیں، ٹرافیز دی جاتی ہیں. تو آئیے چلتے ہیں پروگرام کی جانب. Hussein ibn Ali. He is often called the Prince of Heaven, and his life is a shining example of courage, sacrifice and strong beliefs. جس نے اپنی گردن کٹوا کر جام شہادت نوش کرنا تو گوارا کیا مگر یزید وقت کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. تو سامنے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کھڑے فرما رہے، بیٹا کب تک لڑو گے، کب تک مقابلہ کرو گے، اب تمہارے اس سجدے کا وقت آ گیا جس پر عبادت بھی ناز کرے گی. امام حسین یہ سن ہی رہے تھے کہ ظالموں نے آ کے سواری سے اچھال دیا. سلام اس گرنے والے کو جو خود تو گر گیا پر گرتی ہوئی امت کو اٹھا گیا. حسین ابن علی میدان کربلا میں حق کا نعرہ بلند کرتے ہیں لیکن ظلم و جبر کو تسلیم نہ کیا، ناانصافی اور بے ایمانی کو تسلیم نہ کیا، بلکہ خدا کی وحدانیت اور مصطفیٰ کی رسالت کا دفاع اور باطل کے خلاف مزاحمت پر آمادہ ہوئے. کہ یزید نقشہ جورا جفا بناتا ہے، حسین اس میں خطے کربلا بناتا ہے. یزید لگتا ہے تاریکیوں کو خط دن بھر، حسین شام سے پہلے دیا بناتا ہے، حسین شام سے پہلے دیا بناتا ہے. اسپیک فار حسین ایونٹ 8 ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک جے کے پی آرگنائزیشن کی روح رواں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس کے اندر کیا کردار ہے، کیا عہدہ ہے، کیا ڈیزگنیشن ہے. السلام علیکم. ہمارے ناظرین کو اپنا نام بتائیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں. وعلیکم السلام. عائشہ آصف میرا نام ہے، شعبہ میرا وکالت ہے اور میں پچھلے کئی سال سے جناح کے پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں. اس وقت جس موقع پہ ہم موجود ہیں وہ موقع اور وہ نام ہے امام حسین کا. امام علی مقام کے لیے ہم یہاں موجود ہیں. اس ایونٹ میں ہندو، کرسچن، ہر مذہب کے لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ، ہر فرقے کے لوگ موجود ہیں. مقصد صرف ایک ہے کہ امام حسین کو فرقوں سے بڑھ کر ایک یونٹی کے ساتھ، ایک اتحاد کے ساتھ نواسۂ رسول سمجھ کے محبت اور خلوص سے ان کا نام لیا جائے اور اس قربانی کو یاد کی جائے جو کئی سو سال پہلے سے ہمارے سامنے ایک عظیم مثال کے طور پہ موجود ہے. جناح کا پاکستان فاؤنڈیشن پچھلے 8 سال سے اس اعزاز کے ساتھ امام حسین کا نام ہم لے رہے ہیں کہ پچھلے تقریباً کئی شہروں میں یہ ایونٹ اسٹارٹ ہوتا ہے. تو ملک کے مختلف شہروں میں ہم امام حسین کا نام لے کے آغاز کرتے ہیں. وہاں سے پارٹیسپینٹ جب جیت کے آتے ہیں تو وہ فنالے میں آتے ہیں اور فنالے میں آ کے پھر وہ ون کرتے ہیں. اور اس وننگ کے پیچھے جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ایک بچہ جب اس تقریر کی تیاری کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے، وہ پڑھتا ہے، وہ تحقیق کرتا ہے کہ امام حسین کا مقام کیا تھا اور ان کی قربانی کیا تھی. اور جب وہ اس مقام پہ آ کے جیت کے جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اپنا حق امام حسین کے لیے ادا کر دیا. جب ہم نے پہلا ایونٹ کیا تھا نا، تو جب ہم اس کا نام کا آغاز کر رہے تھے کہ اس کا نام ہوگا اسپیک فار حسین، تو جب ہم نے اسٹارٹ کیا، میں سنی ہوں، میرا نام عائشہ ہے، میرے ساتھ اور لوگ موجود ہیں جو کہ اہل تشیع ہیں. اسی طرح ہمارے آرگنائزیشن میں اور مذہب اور رنگ و نسل کے لوگ موجود ہیں. مقصد صرف ایک ہے، اتحاد. جب ہم نے ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگایا تو لوگ کہتے تھے کہ آپ سنی ہیں، ہم نہیں آئیں گے، ہم اہل تشیع ہیں. پھر جب ہم نے علیہ السلام لگانا شروع کیا تو لوگ کہتے تھے ہم نہیں آئیں گے، ہم اس ایونٹ کے لیے نہ اپنا ٹائم دیں گے، نہ پیسہ دیں گے، نہ اپنی پریزنس شو کریں گے. آج اب آپ اس
ایونٹ کو دیکھیں پچھلے 8 سالوں سے آج ہم اس مقام پہ ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آنا چاہتے ہیں. ہم اہل تشیع ہیں لیکن ہم آنا چاہتے ہیں, ہم اہل سنت ہیں لیکن ہم آنا چاہتے ہیں. اس دفعہ جب آپ دیکھیں تو کسی رنگ نسل کا کوئی فرق موجود نہیں ہے, اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ جناح کے پاکستان کا ایک اعزاز ہے اور امام حسین کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس مقام پہ موجود ہیں کہ یہ ایونٹ جو برینڈ ایونٹ ہے امام حسین کا, وہ اس کا آغاز جناح کے پاکستان نے کیا. آج مختلف تنظیم کروا رہی ہوں اور ہمیں اس پہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ مختلف تنظیم جو ہیں وہ اس مقصد کے لیے آگے بڑھی ہیں, اور امام حسین کا نام پہلے سے زیادہ لیا جانے لگا ہے اور بہادری سے لیا جانے لگا ہے, اور انشاءاللہ لیا جائے گا, اور ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. بہت خوب ماشاءاللہ. آپ نے بہت بہترین بات کہی کہ آپ نے اس چیز کو واقعی ایک مسلکی معاملے سے اٹھا کے انسانیت کے لیول تک پہنچا, اور واقعی میں امام حسین شہید انسانیت ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ماشاءاللہ ہاشمی صاحب, آپ ہر سال اس ایونٹ میں جو ہے متواتر شریک ہوتے ہیں, تو یہ بتائیے گا کہ اس ایونٹ میں شامل ہونے کے لیے آپ کے نظریات کیا ہوتے ہیں, کیا سوچ کے آپ اس ایونٹ کے اندر شرکت کرتے ہیں کہ میں کیا پیغام پہنچاؤں؟ سر دیکھیں, جو امام علی مقام نے پیغام دنیا کو دیا ہے, بس میں چاہتا ہوں وہ پیغام بآسانی لوگوں تک پہنچا سکوں. میرے امام نے کہا کہ باطل کے آگے سر نہ جھکانا. میرے امام نے کہا کہ حق ہوتا ہے, بھلے گردن کٹ جائے, جان چلی جائے, بچے لوٹ جائیں, آپ نے حق سے نہیں ہٹنا. دین اسلام کے خاطر کچھ بھی کرنا پڑے, کیونکہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ امام علی مقام کون ہے. اگر ہم صرف اتنا سوچیں کہ امام علی مقام کون ہے, امام علی مقام خاندان رسول, اولاد رسول ہیں. یعنی وہ خاندان, وہ اولادیں جو دنیا میں جن جیسی اولادیں دنیا میں نہ پیدا ہوئی ہیں, نہ ہوں گی, نہ ہیں, نہ تھیں. تو وہ اولادیں جب دین اسلام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں, اپنے بچوں کو پیش کریں, آپ مجھے بتائیں کون ہوگا وہ شخص جو اپنے 6 ماہ کے بچے کو رن کے میدان میں لے کر آئے, جنگ کے میدان میں لے کر آئے, اور صرف کس لیے؟ نانا کے دین کے لیے. جنہوں نے نانا کے دین کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں, تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ جہاں حسین کے نام پر کچھ لیا جائے؟ مجھ سے کیا مانگا جاتا ہے اس ایونٹ میں؟ آپ نے کہا کہ آپ اس ایونٹ میں آتے ہیں, کیا مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ حسین کے نام پہ صرف وقت. اب کیا میں اتنا, یہ بھی میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ حسین کے نام پر کوئی مجھ سے وقت مانگتا ہے اور میں دے دیتا ہوں, کیونکہ وہ توفیق دیتے ہیں تو دیتا ہوں. حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے, حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے, قضا کو اپنی ہی گلی کا غلام کرتا ہے. لوگ اسی کشمکش میں ہیں کہ حسین کیا ہے. حسین وہ ہے جو حر کو علیہ السلام کرتا ہے. JKP کراچی چیپٹر کے تحت اسپیک فار حسین کا سیشن نمبر 8 یا سیزن نمبر 8 کہیے, یہ آج ایک سیمینار کا انعقاد ہے. یہاں کی مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ, جنہوں نے یہاں خطاب بھی کیا, اور ہم ان سے ان کے تاثرات جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں شرکت کے لیے وہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے وہ اس پروگرام میں شرکت کرتی ہیں. السلام علیکم آپا. السلام. یہ بہت بہترین پروگرام ہے, اس لیے کہ میں ہر سال اس پروگرام میں شرکت کرتی ہوں, اور جناح کے پاکستان کا یہ جو پروگرام ہے, کیونکہ اس کے اندر بچوں کی ہمیں شمولیت نظر آتی ہے, اور وہ تقریری مقابلے کے ذریعے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں اپنے یوتھ کو پروموٹ کرنا ہے, اور اس کے لیے میں ضرور آتی ہوں, کوشش کرتی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس میں آپ نے سنا کہ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں, تو کیسا لگا آپ کو؟ کتنی پر امید ہیں آپ ہماری آنے والی نسل سے؟ آنے والی نسل سے تو بہت پر امید ہوں, نہیں نا امید ہے. اقبال اپنی کشت ویرا سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اور یہ ذکر تو مٹ نہیں سکتا, نسلیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں, اور ذکر حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ویسے ہی رہے گا. تو پروردگار عالم اویس ربانی کو صحت اور زندگی عطا فرمائے, اور جناح کے پاکستان کو ہمیشہ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے.
بہت شکریہ آپ کا. آج کی دوسری اعزازی تقریر کے لیے دعوت دینا چاہوں گی رامین کو. اسلام کی بقا حسین ایک مشہور نعرہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ نعرہ اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ امام حسین کی قربانی نے اسلام کے اصولوں اور اقدار کو زندہ رکھا. امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے خاندان اور ساتھیوں کے ساتھ حق اور سچائی کی خاطر اپنی جان دے دی. جناب صدر، یوں تو دنیا کی تاریخ کے بہت سے واقعات انسان کے لیے عبرت کا باعث بنے، لیکن حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ صرف اسلامی تاریخ کا واقعہ نہیں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں اس کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے. اس میں ایک طرف ظلم و جبر اور سنگدلی اور بے حیائی و محسن کشی کے ایسے ہولناک واقعات ہیں کہ انسان کو اس کا تصور بھی دشوار ہے. خواتین انسانی معاشرے کا ایک لازمی اور محترم کردار ہیں، اسی لیے مولا حسین کے سفر میں جناب زینب ان کے ساتھ ساتھ تھی، جنہوں نے یزیدیت کے بت پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ آج دنیا کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جاگور غریباں پہ نظر ڈال و عبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت. عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاخ کی تربت اور پوچھ کدھر ہے وہ تیری شان حکومت. کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور آج کہاں ہے، اے کاسائے سر بول تیرا تاج کہاں ہے. دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، ایک دوسرے کے مذہب کو نہ دیکھو. دیکھو تم انسان ہو بیٹا، تم مسلمان ہو بیٹا، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہو. جس نے کلمہ پڑھ لیا بے شک حقیقت یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، اور نبی کا وعدہ ہے کہ جس نے کلمہ نبوت پڑھ لیا، جس نے کلمہ اسلام پڑھ لیا، اس کی بخشش ہوگی. بس ایک بات کر کے بات ختم، کہ یاد رکھنا کہ کبھی بھی اہل بیت سے دشمنی نہ کرنا. میرے بچوں، مسلمان ہو تو اہل بیت سے محبت کرو. یہی ہمارے آخرت کا بھی وسیلہ ہے، یہی ہماری دنیا کا بھی وسیلہ ہے. جی ناظرین، اب میں موجود ہوں جنا کا پاکستان کراچی چیپٹر کے پریزیڈنٹ حسین علی رضوی صاحب کے ساتھ. آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. علی بھائی، سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد ہمارے چینل کی طرف سے کہ آپ یہ اتنا کامیاب ایونٹ ارینج کرتے ہیں ہر سال، اور دیگر شہروں میں بھی کرتے ہیں. بہت بہترین کام کر رہے ہیں آپ. یہ بتائیے کہ یہ شروع کیسے ہوا، یہ خیال کیسا آیا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹارگٹس آپ کے ذہن میں تھے ان کو آپ نے کس حد تک اچیو کیا؟ جناح کا پاکستان کے بیسکلی مرکز جو مقصد ہے، ویژن ہے، وہ یہی ہے کہ فرقہ واریت سے پاک پاکستان، جناح کا پاکستان چاہیے جس طرح کوئی کسی ماں کا بیٹا، کسی ماں کا لال جدا نہ ہو، کسی پر کوئی ظلم نہ ڈھایا جائے. جہاں جہاں ظلم کی بات کی جائے گی ادھر حسین کا نام لیا جائے گا، بھلے وہ فلسطین ہو، بھلے وہ کشمیر ہو. ہر جگہ پر جناح کے سپاہی حسین کی آواز بن کر آواز آگے لے کر چلتے ہیں. بے شک، بہت بہترین ویژن ہے آپ کا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کو مسئلے کی حدود سے نکال کے انسانیت کے اس لیول تک پہنچا دیا، یا پہنچانے کے قریب ہیں جو کہ حق ہے اس کا، کیونکہ امام حسین شہید انسانیت ہے؟ دیکھیں، فرقہ واریت ایک لعنت ہے، ٹھیک ہے. جو اس میں ملوث پائے جائے اس کا نہ دین ہے، نہ مذہب ہے، نہ کوئی اس سے کوئی تعلق ہے. حسین کا تعلق انسانیت سے ہے. فرقہ واریت ختم کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی ختم سے ختم تر کر کے رہیں گے انشاءاللہ. ہم پاکستان کو ایک آزاد مملکت جناح کا پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ. امام حسین شہید انسانیت ہیں، اس لیے یہاں پہ ہر مذہب، ہر مسلک کے لوگ موجود رہے. ہمارے ساتھ ایک معزز مہمان موجود ہیں. آئیے ان سے ان کا تعارف بھی لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں کس ریزن سے آئے اور کیا سوچ کے آئے اور کیا محسوس کر رہے ہیں. صرف یہاں پہ آنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ امام حسین کو کون نہیں جانتا، حسین کی کون نہیں یاد میں، اور حسین کی شہیدی کو کون یاد نہیں رکھتا. حسین کی شہیدی کو جتنی تعداد میں ہماری شیعہ کمیونٹی یاد کرتے ہیں، اس سے کئی تعداد میں ہم سکھ کمیونٹی بھی یاد کرتی ہے، کیونکہ حسین نے صرف جو ہے اپنی جان قربان کی تھی وہ انسانیت کے لیے. اور ہمارے نبی بابا گرو نانک کا بھی یہی اپدیش تھا انسانیت کے اوپر. ان لوگوں نے بھی اپنی ساری خدمات انسانیت کے اوپر بتائی ہے. ہمارے نبی آج دیکھیں حسین کی یاد میں محرم میں
उन 9 और 10 को गुरुद्वारों के अंदर खसूसी इबादत गाह होती है। और हम भी जो है यानी पाकिस्तान खालसा सिख कौंसिल की तरफ से कराची के अंदर जो है ऐसे प्रोग्राम हम करते रहते हैं और हुसैन की याद में और शान में मुहर्रम में जो है हम शबील लगाते रहते हैं। और हमारे गुरु का भी यही उपदेश था, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर दे सब जब उपजिया, कौन भले कौन मंदे। हुसैन सिर्फ आपका नहीं, हुसैन हमारा भी हुसैन है। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या महसूस करते हैं आप इमाम हुसैन की शख्सियत के बारे में, और वो क्या वजह थी, वो क्या सोच थी जो आपको इस इवेंट तक ले गए? कैसे बताऊं तुमको क्या क्या हुसैन है। कतरा है कायनात तो दरिया हुसैन है, उसके लबों को छूने को पानी तरस गया। अरे कौन कह रहा है कि प्यासा हुसैन है। और जब भी कोई बातिल के सामने झुकाए ना अपना सर, जब भी कोई बातिल के सामने झुकाए ना अपना सर, समझो कि उसके जहन का मालिक हुसैन है। तो आप देखें कि जब भी फसाद बर्पा होता है तो उसका आगाज़ हमेशा बुराई से होता है, और अज़ल तो अमरोज़ शर और खैर की जंग जो हमेशा जारी वो सारी रहनी है। एक तरफ पीस लॉबी है जो जुटी हुई है पूरी दुनिया में अमन को कायम करने के लिए, एक तरफ वार लॉबी है। मैं आज एलेक्जेंडर स्कूल ऑफ एजुकेशन सिस्टम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जिन्होंने स्पीक फॉर हुसैन सेशन 8 कराची चैप्टर का जो है वो आज फाइनलाइज़ किया। बच्चों का तकरीर मुकाबला था, बहुत अच्छा लगा। और आज की दौर में हुसैन को जानना बहुत ज़रूरी है, उसके फ़िलासफ़ी को जानना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पर लिबादा ओढ़कर कोई भी जदीद बन जाता है। और आज भी हमें हुसैन की फ़िलासफ़ी को जब हम याद रखेंगे तो हुसैन कल भी ज़िंदा था, हुसैन आज भी ज़िंदा है, और आने वाले वक्तों में भी मैं समझता हूँ ता क़यामत हुसैन को कोई भूल नहीं पाएगा। उसकी जो शहादत थी इमाम अली मकाम हुसैन की, वो किसी मज़हब की, ख़ास फ़िरके की, किसी अदियान की, किसी ग्रुप की नहीं थी, बल्कि इंसानियत के वो पैकर थे। उन्होंने इंसानियत के लिए अपनी ज़िंदगी को, अपने पूरे कुनबे को, अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया और ता क़यामत अपने नाम को और अपने परिवार के नाम के साथ ज़िंदा कर दिया। हुसैन कल भी ज़िंदा था, हुसैन आज भी ज़िंदा है। स्पीक फॉर हुसैन, मेरे ख्याल से मौला हुसैन के लिए कोई भी शख्स कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि इमाम की जो कुर्बानियाँ थीं वो शायद हम में से, या मैं बोलता हूँ कि कुल्ले अर्ज़ में से कोई नहीं दे सकता, क्योंकि जिसका दीन होता है वही बचाता है। और क्या जुमला का, वाह वाह। जिसका दीन होता है ऑब्वियस सी बात है वही बचाता है, अली साहब। इसके अलावा जो तीसरा, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हुसैन साहब का, जिन्ना के पाकिस्तान का, जिन्होंने मुझे एक छोटे से अदना शख्स को इतनी बड़ी नौकरी के लिए बुलाया। यहाँ का उन्वान है स्पीक फॉर हुसैन, हुसैन के लिए बोलो। और जो हुसैन ही नहीं बोल सकते उनके लिए शायर कहता है कि क्या आज भी मदद के वास्ते इमाम नहीं, क्या आज भी कह दो किसी जालिम के तुम ग़ुलाम नहीं, कह दो किसी जालिम के तुम ग़ुलाम नहीं, क्या आज भी मदद के वास्ते इमाम नहीं। इमाम याद करें कोई ऐसा काम कर जाओ, अगर हुसैन कह नहीं सकते हो तो मर जाओ। अब देखना ये है कि सुनता कौन है, समझता कौन है, बोलता कौन है। अल्लाह जाने कौन समझेगा, कौन बोलेगा। आप बोलने पर आ जाए, हाशमी पढ़ने पर आ जाएगा। कह रहा हूँ प्यास की हिम्मत टूट गई, लेकिन प्यासा बाकी है, आज भी हर आंख में उसके नाम का दरिया बाकी है। 14 सदियाँ बीत गई, एक दश में उसका खून गिरा, कितने शहर उजाड़ हुए हैं, एक वो सहरा बाकी है। एक के खातिर एक ने ऐसा एक किया है दुनिया को, लाखों लश्कर खाक हुए हैं और वो तनखा बाकी है। मक्का कूफा शाम मदीना घूमो फिरो फिर देखो, अरबों अरब बड़े हैं लेकिन किसका शजरा बाकी है। क्या फौलादी जिस्म है उसका, क्या मजबूत इरादा है, सरता पा है पारा पारा और सरापा बाकी है। दुनिया वालों सच पूछो तो जीत इसी को कहते हैं। सारा कुनबा कत्ल हुआ और सारा कुनबा बाकी है। शिमर से पूछा हर शामी ने, तुम कहते थे कत्ल हुआ, चेहरा लहजा जलवा बल्कि ये तो सारा बाकी है। 1400 सदियों से लोगों रोज मुनाफिक मर रहे हैं, लेकिन पाकीज़ा सांसों में मन कुंतो मौला बाकी है। कि रेगिजार पर सूरज की तपिश यूं बरस रही थी जैसे खुद फितरत बेजुल्म पर मातम कर रही हो, कि दरियाए फुरात की मौजें खामोश थी, कि जैसे वो खुद भी इस मौरके का इंतज़ार कर रही हो। वो हुसैन जो 3 दिन का भूखा और प्यासा था, मगर हिम्मत और सब्र से सूखी हुई ज़बान से खुदा का शुक्र अदा करते रहे। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये इतना आसान काम नहीं है। असल में
اس کے لیے آپ کو جان بھی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے آپ کو اپنے گھر بار کو بھی لٹانا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو اپنا پیسہ اور آپ اپنا وقت بھی لگانا پڑتا ہے۔ حضرت امام حسین نے یہ سارے کام جو تھے وہ پورے کیے، اور اس کے بعد انہوں نے وہ نظام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، اس نظام خلافت کو اور اس نظام نبوت کو قائم رکھنے کے لیے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ناظرین، میری خوش بختی ہے کہ اب میں موجود ہوں کراچی شہر کے مذہبی اور ادبی حلقوں میں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، شاعر اہل بیت عمار ہانی صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عمار بھائی، ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ وہ کیا سوچ تھی، وہ کیا نظریہ تھا، وہ کیا خیالات تھے جو آپ کو اس ایونٹ تک لے آئے کہ آپ نے سوچا کہ میں وہ اپنے بچوں کو، اپنے ساتھیوں کو ڈیلیور کروں۔ سب سے پہلے تو بہت زیادہ ممنون و متشکر ہوں ٹائم ٹی وی کا کہ مجھے کسی لائق سمجھا، اور دوسری چیز یہ کہ اسپیک فار حسین یہ پروگرام تھا، اور بہت ہی بہترین پروگرام آرگنائز کیا جنا کا پاکستان، ان کی ٹیم ہے، ان کی جانب سے یہ پروگرام آرگنائز ہوا۔ لیکن اس کے اندر سب سے بیسٹ بات یہ تھی کہ بین المذاہب، بین المسالک، صرف مسلک تک ہی نہیں بلکہ دیگر مذاہب، سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو میں نے دیکھا، ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو دیکھا، اور دیگر تمام مذاہب اور مسالک بلا تفریق رنگ و نسل و مسلک و مذہب و ملت، اور سب حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کو خراج تحسین اپنے اپنے حساب سے پیش کر رہے تھے۔ تو بس بہرحال یقیناً حسین سب کے ہیں، حسین رب کے ہیں تو حسین سب کے ہیں۔ خوبصورت بات کہی آپ نے۔ تو عمار بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ایونٹس جو ہیں یہ ہمارے بچوں کے لیے کتنے ضروری ہیں؟ کیونکہ آج ہم نے بچوں کو ان کی ڈیبیٹ سنی، اور مجھے ایسا لگا کہ کہیں نہ کہیں بچے بڑوں سے آگے تھے کانفیڈنس کے اندر، اور بڑا فلالیس انہوں نے اپنی ڈیبیٹ کو یاد بھی کیا تھا اور اسے پرفارم بھی کیا، اسے ڈیلیور کیا۔ تو آپ پر امید ہیں کہ یہ بچوں کے لیے ایک ڈیبیٹ کی ایک نئی راہ کو ہموار کرے گا، جو کہ ہماری سوسائٹی سے اب کم ہوتا جا رہا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، یہ بلکہ بہت نئی راہ کو بھی ہموار کرے گا بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شاید سسکتی ہوئی مرتی ہوئی تہذیب ہے اس کو واپس اس میں جلا بخشے گا، کیونکہ اردو زبان آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ تنزلی کی طرف تو نہیں کہوں گا، لیکن بہرحال بہت زیادہ خراب حالات ہیں، اور لہٰذا جتنی دیر میں پروگرام میں بیٹھا میں نے جو دیکھا، کیونکہ اس میں لکھا ہوتا ہے مختلف لینگویجز میں، یہ مختلف زبانوں میں اس پروگرام کو تقاریر پیش کی جائیں گی، لیکن میں نے اردو سنا، میں نے انگلش سنا، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ اب اگر یہ تسلسل سے یہ سلسلہ برقرار رہے سرکار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں، تو یہ دونوں زبانیں، انگلش تو خیر بہرحال چل رہی ہے، لیکن اردو زبان جو اس وقت تقریباً دم توڑنے کے قریب ہے، لیکن امام حسین کے ہی صدقے میں یہ مزید جی جائے گی اور فروغ پا جائے گی انشاءاللہ۔ بس میں یہ چاہوں گا کہ آپ جو ہے کچھ نذرانہ عقیدت میں ضرور پیش کر دیتا ہوں، بس 2 شعر میں پیش کر دیتا ہوں سرکار امام حسین علیہ السلام کے ہی حوالے سے۔ یہ مصطفیٰ کی ہے منشا حسین راضی ہو، 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 بقا کا ایک ہے رستہ حسین راضی ہو، بقا کا ایک ہے رستہ حسین راضی ہو، اے ہانی خلد کو وہ اپنی ملکیت سمجھے، اے ہانی خلد کو وہ اپنی ملکیت سمجھے، جہاں میں جس سے بھی مولا حسین راضی ہو، یہ مصطفیٰ کی ہے منشا حسین راضی ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہوئیں کہ ہمارا ملک ہر چیز کے اندر تنزلی میں آ رہا ہے، چاہے وہ مذہبی اعتقاد ہوں، سماجی اقدار ہوں، کھیل کود ہو، تعلیم ہو، ہر چیز میں ہم تنزلی کی طرف آ رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو آج بڑا سرپرائز تھا کہ جنا کا پاکستان اور یہ جو تقریر ہوئی ہے حسین کے اس پہ، تو میں بہت سرپرائز ہوں، اور پہلی مرتبہ میں نے اس اسپیچ کو میں نے جو آج طالب علم کی ہے
اس کو اٹینڈ کیا ہے. یہ سرپرائز میں اس میں تابش ہے, اس میں میرے خیال زہرا اندر ہیں, ان کے لیے میں بہت ان کے لیے کہتا ہوں کہ وہ انہوں نے جس طرح سے اس کو آرگنائز کیا ہے کمال کی بات تھی. تو مجھے بڑا خوشی ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک بھائی چارہ ہے, ٹھیک ہے نا, مذہب کو بیچ میں نہ لے کے آئیں نہ قرآن کو بیچ میں لے کے آئیں, یہ محبتیں ہیں اور یہ قائم دائم رہنا چاہیے. انسانیت, یہ جو خون ریزی ہے مذہب کے نام پہ لڑ جاتے ہیں, میں کہتا ہوں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم ایک ہیں, ہم ایک, اللہ نے قرآن بنایا ہے, ہمیں قرآن پہ جو ہے وہ عبور حاصل ہے اور ہم ایک ہیں اور ایک رہیں گے. This is the land of Karbala, where the darkness of despair is taking over and humanity is suffering to survive. But in the darkest hour, when hope seems to be lost, a beacon of light emerges. Look there, standing right there is a man whose presence is a promise that the light of bravery and righteousness can cut through the darkness. He is Hussein ibn Ali, the beacon for humanity. کہ اب اس سے بڑھ کر ہوگی شہادت کی کیا مثال. پیاسا شہید ہو گیا کنبہ حسین کا, پیاسا شہید ہو گیا کنبہ حسین کا. موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید, این دو قوت از حیات آمد پدید. زندہ حق از قوت شبیریست, باطل آخر داغ حسرت میریست. تا قیامت قطع استبداد کرد, موج خون او چمن ایجاد کرد. نقش اللہ بر صحرا نوشت, سطر عنوان نجات ما نوشت. یقیناً یہ تقریری مقابلہ ایک بہت بہترین تقریری مقابلہ ہے اور نہایت خوش آئند ہے, اس لیے کہ میں اور آپ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے نام پر جمع ہوئے ہیں. یقیناً امام حسین علیہ السلام موت کے سیلاب میں ہر خوش کو تر بہہ جائے گا, ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا. غریب زہرا کی غربت سنو اہل عزا, اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا. سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا, لبے فرات تھا غریق خون کا پیاسا. تھا گل چراغ امامت ابھی بجھانا ہے, ارے زمین پہ زین سے شبیر کو گرانا ہے. یہ سن کے سنگ کسی نے جبین پر مارا, ارے کسی نے پہلو میں برچھی کا پھل اتار دیا, ارے کسی نے سامنے آ کر چلائی تیغ جفا. غریب زہرا قاضی پر سنبھلنا مشکل تھا, ارے علی و زہرا کو رن میں رلایا جاتا تھا, حسین گرتے نہیں تھے گرایا جاتا تھا. ایک ایسے عالم دین جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, جناب علامہ اظہر حسین عابدی صاحب. السلام علیکم جناب. جزاک اللہ. علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کے کیا خیالات تھے اور کیا سوچ کر اور کیا میسج آپ اپنے ذہن میں سوچ کر آئے کہ میں یہاں ڈیلیور کرنا چاہوں گا؟ لیکن ایک چیز بہت ہی اچھی محسوس ہوئی کہ جس طرح کا یہ پروگرام ہے, اس طرح کے پروگرام خاص جگہوں پہ نہیں بلکہ ہر گلی محلے کوچے میں ہونے چاہیے, جس میں تمام مکتبہ فکر کے لوگ ہوں
اور سب کے سب اپنی رائے پیش کریں، اپنے دلی جذبات کی عکاسی کریں، اور نہ صرف مسلمان بلکہ اس میں غیر مسلمس کو بھی بلانا چاہیے. میں ایسے غیر مسلمس کو جانتا ہوں جو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں محمد و آل محمد سے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے بچوں کے نام بھی حسن حسین رکھے ہوئے ہیں. ایسے محبت کرنے والے لوگ ہیں جو مجالس میں آتے ہیں، باقاعدہ منتیں مانتے ہیں اور ان کو مولا حسین ان کی منتیں بھی پوری کرتے ہیں. ایسی محافل، ایسی مجالس اپنے علاقے وائز، اپنے محلے وائز ایسے ہونی چاہیے. اس سے فائدہ کیا ہے کہ اتحاد بین المسلمین ہوتا ہے، اور اتحاد بین المسلمین کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل نرم ہوتے ہیں. جب دل نرم ہوتے ہیں تو پھر انسان ظلم کو بھی پہچانتا ہے اور ظالم کو بھی پہچانتا ہے. جی ناظرین، اب میں موجود ہوں ایک بہت ہی قابل شخصیت کے ساتھ. پہلا تعارف تو ان کا یہی ہے کہ یہ علامہ اظہر حسین عابدی صاحب کی دختر ہیں، اور دوسرا تعارف ان کا یہ ہے کہ خود بھی بہت اچھی مقررہ ہیں، اور اس کے ساتھ ہی JKP جناح کا پاکستان کراچی چیپٹر کی وومن ڈپارٹمنٹ کی چانسلر ہیں علیشہ بطول صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علیشہ، یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سوچ کر، کیا خیالات تھے، کیا نظریات تھے جس کی وجہ سے آپ نے اس آرگنائزیشن کو جوائن کیا؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے اس پلیٹ فارم پہ یہ رہنمائی فرمائی. اور بیسکلی یہ جو JKP آرگنائزیشن ہے، اس کو جوائن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو سرو کر سکیں یا ان لوگوں کی مدد کر سکیں کہ جن کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی فیملی میں، اپنے ہمسائے میں، لیکن ان آرگنائزیشن کو جوائن کرنے کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں کی طرف نظر ثانی کر سکیں کہ جن کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ان لوگوں کی طرف نظر ثانی کر سکیں کہ جن لوگوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس آرگنائزیشن کی طرف ہم تمام مین کائنڈ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز یہ جو اسپیک فار حسین ہم نے منعقد کروایا ہے JKP کی جانب سے، اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے حسینیت کے لیے آواز اٹھانا، مظلومیت کے لیے آواز اٹھانا. ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام ملاحظہ کیا، لوگوں کے انٹرویوز بھی دیکھے، ان کے خیالات بھی سنے. ہمیں امید ہے کہ یقیناً یہ پروگرام روحانی طور پہ بہت فائدہ مند ثابت ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے مزید ایونٹس اور آرگنائزیشن جو کرتی ہیں اور JKP والے اسی طریقے سے ان پروگرامس کو کرتے رہیں. اس کے روح رواں اویس ربانی صاحب کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. اس کے ساتھ ہی جناح کا پاکستان کراچی چیپٹر اسپیک فار حسین ایونٹ 8 سے سجاد شاہ جی کو اجازت دیجیے. اپنا اور گرد و نواز سب کا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے قائم TV کینیڈا، کیونکہ قائم سے ہے زندگی. خدا حافظ. شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام، نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام.